آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک منٹ خاموشی ایک منٹ تھوڑی خاموشی. میں دور سے آیا ہوں آپ سے آج بات کرنے کے لیے. تو آپ نے مجھے پتا ہے کہ آپ کو دو سپیکرز کی بڑی انتظار ہے, ایک میلو اور ایک ڈیزل. بس اچھا, ایڈورڈز کالج اور نوجوان فیکلٹی ٹیچرز, دیکھیں آپ نے اب بڑے آرام سے اور اطمینان سے میری بات سن لی ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے, میلو کو بھی یاد کریں گے اور ڈیزل کو بھی. اچھا دیکھیں, نمبر 1 چیز, سب پلیز سنیں. نمبر 1, جو ملک کی یونیورسٹیز اور کالجز ہوتے ہیں, یہ غور سے سننی ہے میری بات آپ نے. جو ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ہمیشہ اس ملک کی پریمیئر انسٹیٹیوشنز میں بنی جاتی ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج صدیوں تک انگلینڈ کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ہر قسم کی لیڈرشپ 2 یونیورسٹی سے نکلتی تھی, آکسفورڈ اور کیمبرج سے. جتنی بہتر تعلیم اتنے بہتر لیڈر. سو میں آج آپ کو لیڈرشپ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں. سب سے پہلے لیڈرشپ آپ کو یاد رکھنا ہوگا, ابھی نہیں, کہ جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ آ سکتا اس سے زیادہ, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کبھی بھی ایک کتاب ہے انگریزی کی 100 گریٹسٹ مین, جو کتاب ہے 100 گریٹسٹ مین, ایک پتہ نہیں ہارٹ اس کا نام ہے, اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں نمبر 1 جو دنیا کی تاریخ کا وہ کہتا ہے سب سے گریٹ آدمی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ کیوں تھے؟ اب میں دیکھیں آپ فیوچر لیڈرز ہیں, اور میں آپ کو بیسک لیڈرشپ کی کوالٹیز دینا چاہتا ہوں. اور آپ نے ابھی نعرے نہیں مارنے کیونکہ یہ تو جلسہ ہو گیا. میں تو سوچا تھا کہ میں آپ کو تربیت کر کے جاؤں گا یہاں سے. سو دیکھیں, سنیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کے اندر کی وہ تھی رول آف لا, قانون کی بالادستی, انصاف, عدل. یہ بنیاد رکھی تھی اس معاشرے کی جس نے چند ہی سالوں کے اندر 2 سپر پاورز کو, رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو گرا کے کئی 100 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے, اور انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رول آف لا پہ تھی. اور رول آف لا میں آپ کو سمجھا دوں وہ کیا ہوتا ہے. رول آف لا ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے کو اور جانوروں کے معاشرے کو فرق کرتا ہے. جانوروں کے معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا. مائٹ از رائٹ. جس کی طاقت
وہ قانون کے اوپر. اور کمزور کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں. انسانوں کے معاشرے میں ہمیشہ قانون کے نیچے سب ہوتے ہیں, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا. تو جب ایک قریش کی لڑکی نے چوری کی اور وہ لوگ آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ وہ قریش کی لڑکی ہے, اس کو سزا نہ دیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور پھر ایڈورڈز کالج, پھر سیکنڈ چیز یہ یاد رکھیں کہ ڈفرنس بٹوین اے civilized society and a barbaric society is one. جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب ایک کمزور چوری کرتا تھا تو وہ جیل میں, لیکن جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا, اس کو NRO مل جاتا تھا. 1500 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا, ابھی مجھے پتا ہے آپ نے میلو کو دعوت دی ہوئی ہے یا اچھا سنیں, تو جب یہ سن لے کہ آج دنیا کے اندر جو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا, آج ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل, اس کے نیچے ایک پینل جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل, اس کی ڈیوٹی لگی کہ دنیا میں بتائیں کہ کیوں امیر اور غریب ملکوں کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس پینل کو کہا کہ ریسرچ کرو کہ غریب ملک کیوں غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ملک کیوں امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پینل کی فائنڈنگ یہ تھی کہ غریب ملک اس لیے غریب ہو رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے, اس لیے غریب ہو رہے ہیں کہ وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ, ان کی قیادت, ان کے پیسے والے لوگ ایلیٹ, وہ ان کے ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس پہ بھیجتے ہیں, اور ان کا قانون کو پکڑتا نہیں ہے. اور جب طاقتور یا پرائم منسٹر یا اس کے منسٹر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں, ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, ملک مقروض ہو جاتا ہے, اس ملک میں غربت ہو جاتی ہے. تو اب ذرا سنیں, ابھی ایک پاکستان ساری قوم کے سامنے آج, ایڈورڈز کالج سنو, ساری قوم کے سامنے آج ہمارے جو آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے, ان کو NRO دیا گیا, ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے. مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو پیناما پیپرز کے اندر پکڑی گئی تھی, اربوں روپے کی, لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو 4 اپارٹمنٹس, جس کے اوپر جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ویلکم ٹو سچ ایکسپریس نیوز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔